شہید میجر سید معیز عباس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور اعلیٰ فوجی حکام کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، میجر سید معیز عباس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان قربان کی، پوری قوم لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم شہداء کے قرضدار ہیں، شہداء کا خون قوم کے استحکام کی بنیاد ہے۔ ISPR کے مطابق میجر معیز نے سراروغہ میں خارجیوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ایرانی جوہری تنصیبات تباہ ہوئیں یا نہیں؟ امریکی صدر اور میڈیا آمنے سامنے۔ CNN کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے ابتدائی جائزہ رپورٹ میں بتایا، ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئیں، اس کا پروگرام صرف چند ماہ پیچھے ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا، کہا یہ جعلی خبر ہے۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز مل کر تاریخ کے سب سے کامیاب فوجی حملوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے بھی CNN کی رپورٹ کو غلط اور گمراہ کن قرار دیا، کہا معلومات لیک کرنا سنگین عمل ہے، تجزیہ خفیہ تھا، لیک کا مقصد ٹرمپ کے ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ پینٹاگون نے بھی رپورٹ کی تردید کرتے ہوئے کہا، ایران کی جوہری صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ ہفتے کو امریکہ نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بمباری کر کے اسے ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل پر برہم، نتن یاہو کو فون کر کے کھری کھری سنا دی۔ میڈیا سے گفتگو میں بھی اسرائیل سے ناراضی کا اظہار کیا۔ ٹرمپ سے گفتگو کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی کو تاریخی فتح قرار دیا۔ قوم سے خطاب میں کہا، یہ فتح کئی نسلوں تک یاد رکھی جائے گی۔ ہم نے اپنی بقا کو درپیش 2 فوری خطرات کا خاتمہ کر دیا۔ دھمکی دی کہ ایران نے ایٹمی منصوبے کی دوبارہ کوشش کی تو اسے ناکام بنائیں گے۔ اسرائیل کو آج تک وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے بہتر کوئی دوست نہیں ملا۔ حماس کو شکست دیں گے، غزہ سے یرغمالیوں کو واپس لائیں گے۔ سلامتی کونسل کا ایران پر جارحیت کی مذمت نہ کرنا مایوس کن ہے۔ اجلاس میں اسرائیلی وفد کی شرکت پر اعتراض ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا سول نیوکلیئر پروگرام پر حملہ UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا جنگ بندی کا خیر مقدم، امید ظاہر کی کہ اس مثبت اقدام سے خطے میں امن و استحکام پیدا ہوگا۔ کہا امریکہ کے مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا۔ اسرائیل نے ایرانی جوہری پروگرام پر غیر قانونی حملے کیے۔ پاکستان ایرانی جوہری تنازع کا حل سفارتکاری سے چاہتا ہے۔ IAEA اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے مزید 3 ایجنٹوں کو پھانسی دے دی۔ تینوں کو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے تعاون اور آلات کی اسمگلنگ کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے، اسرائیل سے تعلق کے الزام میں 12 دنوں کے دوران 700 سے زائد ایجنٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ترک ہم منصب کی نیدرلینڈز میں ملاقات۔ رجب طیب ایردوان نے امریکی کوششوں سے ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ غزہ بحران کے خاتمے اور یوکرین مسئلے پر مکالمے پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کی بھی فرانس کے صدر اور جرمن چانسلر سے ملاقات۔ تینوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور چین کا سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کا دورہ چین۔ چینی قیادت سے ملاقاتیں، پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ مشیر قومی سلامتی کی شنگھائی تعاون تنظیم کی سلامتی کونسل کے سیکرٹریز کے اجلاس میں شرکت۔ عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ جنوبی غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی کامیاب کارروائی، 7 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا، 16 شدید زخمی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے، جنوبی غزہ کی پٹی میں جھڑپ کے دوران پلاٹون کمانڈر سمیت 7 اہلکار ہلاک ہوئے۔ 7 فوجی خان یونس میں اس وقت مارے گئے جب ان کی گاڑی کے نیچے نصب ایک دھماکہ خیز مواد پھٹا۔ غزہ میں لڑائی کے دوران جون سے اب تک 19 اکتوبر 2023 سے اب تک 861 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانیہ کا جوہری بم لے جانے والے 12 فائٹر جیٹ خریدنے کا فیصلہ۔ یہ طیارے نیٹو کے فضائی جوہری مشن میں شامل ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کائر سٹارمر نیٹو سربراہی اجلاس میں اس کا اعلان کریں گے۔ امریکہ، جرمنی اور اٹلی سمیت 7 دیگر ممالک پہلے ہی دوہری صلاحیت والے جنگی طیارے استعمال کر رہے ہیں۔ سرکار سٹارمر کا کہنا ہے کہ امن کے حوالے سے حالات غیر یقینی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اس لیے ہم قومی سلامتی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ کے پی کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع۔ علی امین گنڈاپور جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں پیش۔ جسٹس منصور نے چیف جسٹس اور رجسٹرار سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے، جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے چیئرمین چیف جسٹس ہیں، وہ لاہور میں ہیں، بہتر ہے آپ ان سے رجوع کریں۔ میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور بولے، صوبائی بجٹ سے متعلق بانی سے ملاقات بہت ضروری ہے۔ مائنس بانی پی ٹی آئی کی باتیں مفروضہ ہیں، جو مائنس بانی کی باتیں کر رہے ہیں انہیں عقل نہیں ہے۔ زرعی ترقی کے لیے کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ زرعی شعبے میں پائیدار اصلاحات سے معیشت کو مزید فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی شعبے کی ترقی سے متعلق جائزہ اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا اصلاحات سے فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، پیداواری لاگت میں کمی آئے گی۔ فارم میکنائزیشن کی ترویج کے لیے زرعی مشینری اور آلات پر ٹیکس بتدریج کم کیا جائے گا۔ زرعی اجناس کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ نواز شریف کو مائنس کرنے والا خود پارٹی اور گھر سے مائنس ہو گیا۔ علیمہ خانم مسلسل علی امین گنڈاپور کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی اپنے خلاف سازشوں کا اعتراف کر لیا۔ علی امین نے بطور وزیر اعلیٰ بجٹ منظور کرایا، ورنہ گھر جانا طے تھا۔ علیمہ خانم گروپ اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل علی امین کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ بجٹ میں تعلیم، صحت اور ترقی کے لیے ریکارڈ فنڈز مختص کیے۔ عوامی خدمت، فلاح و بہبود اور گڈ گورننس کے اہداف پورے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا مسلم لیگ نون عوام کی جماعت ہے، طلباء کو لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس دینا احسان نہیں، حقدار حق ادا کر رہے ہیں۔ ایک سال میں بھرپور عوامی خدمت کی یہ کاوشیں جاری رکھیں گے۔ اور بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف جوڈیشل انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنے یا جیل ٹرائل کے لیے وزارت قانون کو دوبارہ خط لکھ دیا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے 3 کارکنان پر فرد جرم عائد۔ عدالت نے اگلی سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیا۔ بوشا بی بی اور علی امین گنڈاپور بھی اس مقدمے میں نامزد ملزمان ہیں۔ 2 دھڑوں میں بٹ گئی۔ پی ٹی آئی کے پی نے بانی کو مائنس کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کو پتہ ہی نہیں، صوبائی بجٹ پاس ہو گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی تابعدار ہیں، اسلام آباد سے جو ڈیوٹی دی جاتی ہے اسے نبھاتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کبھی ذبح نہیں کریں گے۔ اگر یہ لوگ کے پی اسمبلی ختم کر دیں تو کرپشن اور کمیشن کیسے کھائیں گے؟ ابوظہبی میں پاک یو اے مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ویزا پالیسی سے متعلق اہم معاہدہ طے پا گیا۔ سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزا استثناء کے معاہدے پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں 12 سال کے وقفے سے ہونے والا اجلاس انتہائی مثبت اور تعمیری رہا۔ یہ معاہدہ تعلقات کی مزید مضبوطی اور ادارہ جاتی تعاون گہرا کرنے کے عزم کا عکاس ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، مری، گلیات، ایوبیہ، ایبٹ آباد میں موسلادھار بارش۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھتیں ٹپکنے لگیں۔ ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن بلاک پانی سے بھر گیا۔ بالائی سوات، پنگورا میں بھی بادل جم کر برسے۔ مالاکنڈ، بٹخیلا اور مضافات میں بھی موسلادھار بارش۔ راول ڈیم اور خانپور ڈیم میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کی یاد سے 1 جولائی تک طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، راولپنڈی، مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ کراچی، سکھر، حیدرآباد، تھرپارکر بدھ سے ہفتے تک آندھی طوفان کی زد میں ہوں گے۔ موسلادھار بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ جل تھل ایک ہوگا۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ وزیر آباد میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو رونٹ ڈالا۔ خاتون اور 2 بچوں سمیت 4 افراد جام بھر، 1 زخمی۔ حادثے کا شکار خاندان موٹر سائیکل پر گجرانوالہ سے گجرات جا رہا تھا۔ حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی چمڑا چورنگی پر ٹرک کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، شناخت نہیں ہو سکی، ٹرک ڈرائیور فرار۔ پولیس نے ٹرک تھانے منتقل کر دیا۔ رواں سال ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر جاں بحق افراد کی تعداد 135 ہو گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ محرم کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا جلوسوں اور مجالس کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔
वजीर दाखिला की तमाम तबकात को मुहर्रम के दौरान फिरका वाराना हम आहंगी यकीनी बनाने की अपील। पाक फौज के 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। मेजर सईद मुइज अब्बास शाह और लांस नायक जिब्रान अल्लाह जनूबी वज़ीरिस्तान में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खारजियों को ठिकाने लगा दिया, 7 को जख्मी कर दिया। झड़प में शहीद 37 साल के मेजर सईद मुइज का ताल्लुक चकवाल से था। 14 साल तक दिफाई वतन का फरीजा सरअंजाम दिया। सोगवारान में अहलिया और 2 बेटे शामिल हैं। 26 साल के लांस नायक जिब्रान का ताल्लुक बन्नू से था। सोगवारान में अहलिया और 3 बेटे शामिल हैं। सदर और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शोहदा को खिराज अकीदत। कराची के इलाके मलीर से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट्स गिरफ्तार। वायरलेस सेट, दस्ती बम, धमाका खेज मवाद और मुख्तलिफ हथियार और मोबाइल फोन बरामद। मुल्ज़िमान से हसास मकामात की जियो टैगिंग के साथ तस्वीर बरामद। SSP शुएब मेमन कहते हैं मुल्ज़िमान का ताल्लुक सजावल के इलाके जाती से है। मुल्ज़िमान सीपैक और हसास मकामात की मालूमात जमा करते थे। मुल्ज़िमान ने शराब और भारतीय सिगरेट से भी मिली। अमरीकी सदर ट्रंप के मुआखजे की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। मुआखजे की करारदाद डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने ईवान नुमाइंदगान में पेश की थी। करारदाद में कहा गया था सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले कांग्रेस को आगाह न करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। सदारती मुआखजे की करारदाद को सिर्फ 79 वोट मिले, मुखालिफत में 344 वोट पड़े। सदर ट्रंप ने कहा मुआखजे की कोशिश कर लें, मगर डेमोक्रेट्स प्राइमरीज में तारीखी गैर मकबूल हो चुके हैं। ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क का पहला मुसलमान मेयर बनने का रोशन इम्कान। डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से मेयर की नामजदगी हासिल कर ली। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के लिए होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्शन में साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू कोमो को शिकस्त दी। ज़ोहरान ममदानी को 4.25 लाख से ज्यादा वोट मिले। कामयाबी के बाद ज़ोहरान ममदानी ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़ोहरान ममदानी को मेयर बनाने के लिए मुतहर्रिक। अदाकार दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी स्टार की शमूलियत पर भारत में वावेला मच गया। दिलजीत ने फिल्म में हानिया आमिर को शामिल किया। भारतीय इंतहा पसंद तिल मिला उठे। दिलजीत दोसांझ ने अपनी नई फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर जारी किया तो भारतीय फिल्म वर्कर्स यूनियन दिलजीत दोसांझ के पीछे पड़ गई। मोदी हुकूमत से फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा। दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट मनसूख करने का भी मुतालबा। भारत में सरदार जी 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिया। भारतीयों की खेल के मैदान में भी पाकिस्तान से नफरत। ब्रॉडकास्टर्स ने एशिया कप के पोस्टर से पाकिस्तान को हटा दिया। पोस्टर पर भारतीय, श्रीलंकन और बांग्लादेशी कप्तान मौजूद, पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए कोई नहीं। पोस्टर देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने ब्रॉडकास्टर को आड़े हाथों लिया। शायकीन ने कहा पोस्टर से पाकिस्तान को हटाना अच्छी हरकत है। मेगा इवेंट सितंबर-अक्टूबर में भारत की मेजबानी में शेड्यूल है। पाक भारत कशीदगी की वजह से टूर्नामेंट के इनेकाद पर सवालिया निशान है। एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी जोड़ी छा गई। इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टॉप 8 मुकाबले में नूर जमान और नासिर इकबाल ने कोरियन टीम को 2-1 से शिकस्त दी। कामयाबी का स्कोर 11-3, 5-11 और 11-4 रहा। सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान मलेशिया से होगा। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद पाक वतन पहुंच गई। उर्स की तकरीबात 15 रोज तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं।